اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات اور احکامات کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی بدولت ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ صفائی ستھرائی، خوبصورتی، یہ سب چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جیسا کہ ابھی پیش کیا، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ نظافت، صفائی ستھرائی جس کا تعلق ہمارے لباس سے بھی ہے، ہمارے جسم سے بھی ہے، ہمارے گھر سے اور گھریلو زندگی سے بھی ہے، اسی طرح ہمارے محلے سے بھی، علاقے سے بھی، اور اسی طرح ہمارے شہر سے بھی اور ہمارے ملک سے بھی۔ ہر چیز میں نفاست کے ساتھ، نظافت کے ساتھ صفائی ستھرائی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ نظیف ہے اور نظافت کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک تو ہے نا صفائی، اور ایک ہے کہ صفائی پر ایسے معاملات رکھنا کہ وہ گندگی ہونے ہی نہ پائے۔ آج ہمیں جو ہے اس بارے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا رویہ اس سلسلے میں وہ بہت ہی زیادہ، یوں سمجھ لیں جہاں لوگ ہوں گے صفائی ستھرائی والے، نظافت والے، دیکھ بھال کرنے والے، تو وہاں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ محلے میں بھی، علاقے میں بھی، شہر میں بھی، جگہ جگہ اس کے معاملات جس طریقے سے گندگی کے نظر آتے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بھی، اور ملک و قوم کے حساب سے بھی بہت ہی دکھ اور تکلیف دہ رویہ ہے یہ۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر اس کو ہم عمومی طور پہ پوری دنیا کے حساب سے اس بات کو لیں تو سارے ہی اہل ایمان، سارے عالم کے لیے تعلیم ہے، تاہم اس وقت جو ہم مخاطب کر رہے ہیں تو اپنے قوم کے حساب سے، قومی حیثیت کے حساب سے، اپنے ملک پاکستان اور جو نا شہریوں کے حساب سے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ شہر کراچی یہ انٹرنیشنل شہر ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی اہمیت والا شہر ہے، اسی طرح عالمی سطح پر بھی اہمیت کی حامل یہ شہر ہے۔ اب اس شہر میں آپ دیکھیے، ایک طرف جو سوسائٹیاں صاف ستھری اور بہترین ہیں، وہاں کے روڈ دیکھیں، وہاں کی گلیاں دیکھیں، وہاں کے رہائشی جو نا علاقے دیکھیں، گھر بار دیکھیں، اور وہاں کے تمام سلیقے دیکھیں۔ اسی سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے دوسری طرف آئیں تو وہاں کی گندگی دیکھیں، وہاں کا رہن سہن دیکھیں، وہاں کے روڈ اور راستے اور گلیاں دیکھیں، وہاں کے گھر بار دیکھیں۔ یہ سب چیزیں غور طلب ہیں، توجہ طلب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال صفائی ستھرائی، نظافت یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو، حسن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو جو بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ایک واقعہ حدیث مبارکہ جمال پہ اور خوبصورتی پہ بیان کر کے پھر ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قبرستان میں جب تدفین ہو گئی، صحابہ کرام تدفین سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو، صحابہ کو کہا کہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں۔ سب کو آپ نے بٹھا دیا اور آپ خود قبر کی طرف آگے بڑھے۔ پہلے قبر کو بڑی ترتیب سے آپ نے جو ہے خوبصورتی سے اس کو صحیح کیا، ساری مٹی ہموار کی، پھر آس پاس سے خوبصورت پتھر جو ہے وہ چن چن کے آپ لائے اور پوری قبر پر جو ہے وہ لگا دیے۔ جب کام مکمل ہو گیا، خوبصورتی سے اس قبر کو جو ہے آپ نے سنوار دیا، سجا دیا اور تیار کر دیا، تو آپ بھی جو ہے نا اس سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح تم لوگوں نے تدفین کی تھی، قبر تیار کر دی تھی، تو اس سے اس صاحب قبر کو کوئی نقصان نہیں تھا، اور تمہارے بعد اب جس طریقے سے میں نے خوبصورتی سے تزئین و آرائش کے ساتھ اس قبر کو تیار کر دیا، اس سے اس صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی ایک قبر بھی جو ہے اس کا بھی جو معاملہ ہے تو اس میں بھی جمال کو، خوبصورتی کو اور ایک سلیقے کو جو ہے نا اللہ رسول نے پسند فرمایا ہے۔ تو اور جو دیگر ہمارے زندگی گزارنے کے سلسلے ہیں تو اس میں ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس میں بہت سے معاملات میں جو ہے ایذا رسانی کے معاملات داخل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کچرا پھینک دیا، فٹ پاتھوں پہ ہے، محلے میں ہے، کہیں بھی ہے، اس کچرے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، گندگی ہو رہی ہے، تو ایذا رسانی کی وجہ سے آپ جو ہے نا سمجھ لیں کہ جو نا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ بعض علاقے ہمارے
یعنی اگر شہر کراچی کے حوالے سے بات کریں تو اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل بعض سوسائٹیاں، بعض علاقے، اور بعض علاقے ایسے کہ وہ جو ہے نا کچرا خانہ بنے ہوئے، کباڑ خانہ بنے ہوئے، روڈ دیکھیں تو، گلیاں دیکھیں تو ہر طرف جو ہے نا وہ گندگی نظر آ رہی ہے، روڈ ٹوٹے پھوٹے نظر آ رہے ہیں، کہیں سیوریج لائن کی جو ہے نا وہ بہہ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں توجہ کی جو ہے نا اس میں ضرورت ہے، عوام کو بھی ضرورت ہے، اور جو متعلقہ علاقوں میں متعلقہ محکموں کے ذمہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کاروبار کے نام پہ ایک جو چیز ہم کرتے ہیں، تو کاروبار صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی آمدن سے کچھ فیصد نکال کے اور ہم خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہیں، نہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے۔ ہم جس محکمے سے، جس شعبے سے متعلق ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کارکردگی کر کے دکھانی ہے کہ ہم اپنے کام اور اپنے معاملات سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، اپنے معاملات میں پوری طرح سے دیانتداری سے، امانتداری سے پورا کام کریں۔ جس شعبے میں ہم کام کرتے ہیں، خاص طور پہ حکومتی شعبہ، وہ بہت زیادہ امانت اور دیانت کا معاملہ ہے۔ اس میں اوپر کی سطح سے بڑی وزارتوں سے لے کے، سفارتوں سے لے کے، صدارت سے لے کے، بڑے عہدے سے لے کے نیچے تک، اس میں ایک ایک چیز امانت ہے، ایک ایک پیسہ امانت ہے، ایک ایک معاملہ امانت ہے۔ جتنی مراعات ہم لے رہے ہیں، اس مراعات میں بھی بڑے مفتیان کرام سے فتوے کی ضرورت ہے کہ بھائی وہ مراعات جو لے رہے ہیں کون سی شرعاً جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا ہمارے جیب میں اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں اور ہمارے پیٹ میں یا ہمارے جیب میں جو پیسہ آ رہا ہے حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کا بھی خیال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے تجارت ان سب شعبوں میں ہے۔ www.darsequran.com